جن کے درجے کی ہے کیا بات، صحابیات کے اعلیٰ صاف، صحابیات کے اعلیٰ صاف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اخبار کے بارے میں سوال جواب۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہ العالیہ کا ایک انوکھا اور عظیم رسالہ ہے یہ۔ اس میں کیا کچھ ہے؟ دنیا کا سب سے پہلا اخبار، گرفتار شدہ چور کی خبر لگانا کیسا، دہشت گردی کی واردات کی خبر چھاپنے کے نقصانات، خبر معلوم کرنے کی نرالی حکایت، اخبار پڑھنا کیسا۔ اس رسالے میں صفحہ نمبر 1 پر القول البدیع اور بستان الواعظین کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت لکھی ہے۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالم جان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان، جس سے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صحابیات کے اعلیٰ اور صاف لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہے۔ تمام صحابہ، تمام صحابیات، سب کے سب قطعی جنتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کیا اوصاف عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ صحابیات اپنے شوہروں کی خدمت گزار بہت تھیں، اطاعت گزار بہت تھیں۔ آج اسی وصف کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں ہم کیے لیتے ہیں۔ میرے پیارے پیارے آقا دو عالم کے داتا، میٹھے میٹھے مصطفیٰ، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، خوشنودی اور ثواب کی خاطر آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ حسب موقع انشاء اللہ ما شاء اللہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ، سبحان اللہ، ما شاء اللہ وغیرہ کہنے کی نیت فرما لیجیے۔ یہ بھی نیت کیجئے کہ علم دین کی تعظیم کی خاطر دوزانوں بیٹھ کر سنوں گا، جب تک ہمت رہے، تھک جائیں تو جیسے آسانی ہو اس طرح بیٹھ جائیں۔ اہم مدنی پھول لکھنے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، مگر جن کے پاس لکھنے کا سامان ہو وہ یہ نیت کریں۔ جو نیکی کی دعوت دی گئی اسے یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ ایصال ثواب کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے کا ثواب اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو مجھے عنایت ہوگا، اس کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے میرے نام اعمال میں جو بھی نیکی ہے اس کا ثواب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں نظر کرتا ہوں۔ آپ کے وسیلے سے تمام رسولوں، نبیوں علیہم الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہوں میں نظر کرتا ہوں۔
صحابیات و صحابہ علیہم رضوان، بالخصوص اہل بیت اطہار امہات المؤمنین، خلفائے راشدین علیہم رضوان کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں، سارے ولیوں کی بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں، بالخصوص ولیوں کے سردار غوث العظم دستگیر علی رحمت اللہ القدیر، غریب نواز علی رحمت اللہ التواب، حضور داتا گنج بخش علی حجویری علی رحمت اللہ الکوی، محدث اعظم پاکستان علی رحمت اللہ الحنان، سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ، سیدی اعلی حضرت علی رحمت رب العزت، جملہ مسلمات و مسلمین، بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سال ثواب پیش کرتا ہوں، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، آپ کے جملہ احباب کے لیے۔ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت اوصاف عطا فرمائے۔ تمام صحابیات خوف خدا والی تھیں، تمام صحابیات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقہ تھیں، سچی عاشقہ تھیں، گھر کا کام کرتی تھیں، بچوں کی دینی تربیت کرتی تھیں، آخرت کی تیاری کرتی تھیں، عبادت گزار تھیں۔ ایک بہت ہی اعلیٰ وصف خوبی صحابیات میں کیا تھی کہ شوہر کی خدمت بہت کرتی تھیں۔ مسند امام احمد حدیث نمبر 27421، حضرت سیدنا حسین بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی، نبی امی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں کسی کام کے لیے آئیں۔ آپ نے ان کی ضرورت پوری فرمائی۔ پوچھا بی بی کیا تم خاوند والی ہو؟ جواب دیا ہاں۔ فرمایا ان کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہے؟ عرض کی میں ان کی خدمت میں کوتاہی نہیں کرتی، لیکن اب میں عاجز آ گئی ہوں۔ فرمایا تم کیسے عاجز آ گئی ہو؟ وہ تو تمہاری جنت اور تمہاری دوزخ ہے۔ حضرت سیداتنا اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا، مشہور صحابی حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی ذات بہن، ان کی کنیت ام سلمہ، قبیلہ انصار سے تعلق ان کا، بہت عقل مند اور ذہین خاتون تھیں۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بہت سی عورتوں کی نمائندہ بن کر آئی ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہم عورتیں آپ پر ایمان لائی ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کا عہد کیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم عورتیں پردہ نشین ہو کر گھروں میں بٹھا دی گئی ہیں، اپنے شوہروں کی خواہشات پوری کرتی ہیں، ان کے بچوں کو گود میں لیے پھرتی ہیں، ان کے گھروں کی رکھوالی کرتی ہیں۔ مرد حضرات جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، جہادوں میں شرکت کرتے ہیں اور اجر عظیم حاصل کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ان مردوں کے ثواب میں سے کچھ ہم عورتوں کو بھی حصہ ملے گا یا نہیں؟ یہ سن کر رسول انور شاہ بحر و بر محبوب رب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا دیکھو اس عورت نے اپنے دین کے بارے میں کتنا اچھا سوال کیا ہے۔ فرمایا اے اسماء تم سن لو اور جا کر عورتوں سے کہہ دو عورتیں اگر اپنے شوہروں کی خدمت گزاری کر کے ان کو خوش رکھیں، ہمیشہ شوہروں کی خوشنودی طلب کرتی رہیں، ان کی فرما برداری کرتی رہیں،
تو مردوں کے اعمال کے برابر ہی عورتوں کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ سن کر حضرت سیداتنا اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوئی، اور خوشی سے اللہ اکبر یعنی نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے باہر تشریف لائیں۔ جنتی زیور بہت پیاری کتاب ہے، اسلامی بھائیوں کو بھی پڑھنی چاہیے، اور اسلامی بہنوں کے لیے تو بہت ہی پیاری کتاب ہے، بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ سونے چاندی کے زیورات، رولڈ گولڈ، نہ جانے کیسے کیسے زیورات اسلامی بہنیں استعمال کرتی ہیں، جنتی زیور عطا ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ اس کے صفحہ نمبر 529 تا 530 پر شیخ الحدیث حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی علی رحمۃ اللہ الکبیر لکھتے ہیں، اسماء بنت یزید کو ثواب آخرت حاصل کرنے کا کتنا شوق اور جذبہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ ہے۔ کاش اس زمانے کی عورتوں میں بھی یہ شوق اور جذبہ ہوتا تو یقیناً یہ عورتیں بھی نیک بیویوں کی فہرست میں شامل ہو جاتی اور ثواب سے مالا مال ہو جاتی۔ آخرت کا ثواب حاصل کرنے کا کتنا شوق، کتنا جذبہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں سوال کیا جا رہا ہے کہ آقا، مرد حضرات جہاد کرتے ہیں، ثواب کماتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، ثواب کماتے ہیں، ہم یہ ثواب حاصل نہیں کر سکتی؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی، جو کہ ساری امت کی عورتوں کے لیے تربیت ہے۔ شوہروں کی خدمت گزاری، ان کی فرما برداری، ان کی خوشنودی، تو مردوں کے اعمال کے برابر ہی عورتوں کو بھی ثواب ملے گا۔ تو کاش ثواب کا لالچ نصیب ہو جائے۔ خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جن کو ثواب کا لالچ ہوتا ہے، جن کو ثواب کی حرص ہوتی، لگن ہوتی، تڑپ ہوتی کہ مجھے ثواب مل جائے، میرا ثواب بڑھ جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت قبلہ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا مرآت شریف میں، جو مشکاہ شریف کی شرح ہے، کہ دنیا میں قناعت بہت اچھی ہے، جو اپنے پاس ہے اس پر راضی رہے، یہ قناعت ہے، مگر آخرت کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں حرص اچھی ہے۔ جو کچھ وہ نیک اعمال کر رہا ہے اس پر راضی نہ رہے، آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اور دنیا میں حرص اچھی نہیں، قناعت اچھی ہے۔ دنیا کے معاملے میں جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہے، حرص نہ کرے، لالچ نہ کرے، مگر نیکیوں کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں، اجر کے معاملے میں، ثواب کے معاملے میں حریص بنے، حرص پیدا کرے۔ فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ نیکیوں کا حریص ہونا جنتی ہونے کی علامت ہے۔ بھئی مال ہوتا ہے، کام آتا ہے، برے وقت میں کام آئے گا، تو کیا ہم نے مرنا نہیں ہے؟ نزا میں، قبر میں، حشر میں، میزان پر، پل صراط پر نیکیاں تو کام آئیں گی، دنیا میں بھی نیکیاں کام آتی ہیں۔ اللہ ہمیں جذبہ نصیب فرما دے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1081، حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس سے راضی رہا تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ کون سی جنت؟ جہاں راحت ہی راحت ہے، جہاں چین ہی چین ہے، جہاں جوانی ہے، بڑھاپا نہیں ہے، جہاں راحت تکلیف نہیں ہے، جہاں صحت بیماری نہیں ہے، جہاں جوانی ہے، بڑھاپا نہیں ہے، جہاں کی نعمتیں کبھی زائل نہیں ہوں گی۔ ایسے مکانات جو سونے چاندی کے بنے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، اور اجر و ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی انہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ بہشت کی کنجیاں، یہ بھی بہت پیاری کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے،
اس کے صفحہ نمبر 188 پر عبد المصطفیٰ اعظمی علی رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں، عورت پر حقوق اللہ کے فرائض کے علاوہ شوہر کی اطاعت کا بڑا فرض ہے۔ عورت اگر حقوق اللہ کے فرائض کو ادا کر کے اپنے شوہر کی خدمت و اطاعت کا فریضہ بھی ادا کرے، مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش رہے تو وہ عورت جنتی ہے۔ تو نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہم پر فرض ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری اسلامی بہنوں کو شوہر کی اطاعت بھی کرنی، شوہر کی فرما برداری بھی کرنی، شوہر کی خدمت بھی کرنی ہے۔ بحر شریعت جلد 3 صفحہ 164، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علی رحمۃ اللہ الکوی ایک مسئلہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اپنی عورت کو یعنی اپنی زوجہ کو، بچوں کی امی کو، اپنی زوجہ کو اپنی خدمت کے لیے نوکر رکھے یہ نہیں ہو سکتا، کہ عورت پر خود ہی اپنے شوہر کی خدمت واجب ہے۔ پھر نوکری کے کیا معنی؟ اسی وجہ سے گھر کے جتنے کام عورتیں عموماً کیا کرتی ہیں، مثلا پیسنا، پکانا، جھاڑو دینا، برتن دھونا وغیرہ، ان پر اپنی عورت سے اجارہ نہیں ہو سکتا۔ تو عورت کو اپنی شوہر کی خدمت کرنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے سعادت ہے۔ میرے آقا دو عالم کے داتا حبیب کبریہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابیہ حضرت سیداتنا قصرہ بنت رواس رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرمائی۔ اے قصرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب تم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو ذکر اللہ کر لیا کرو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کیا کرو، یعنی اس کی بات مانا کرو، اس کی فرما برداری کیا کرو، یہ عمل تجھے دنیا و آخرت میں کفایت کرے گا، اور اپنے والدین سے بھلائی کیا کرو، تمہارے گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا۔ سبحان اللہ۔ خطا ہو تو اللہ کا ذکر کیا جائے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تربیت فرما رہے ہیں ایک صحابیہ کی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ شوہر کی اطاعت کرو، دنیا و آخرت میں یہ عمل تمہیں کفایت کرے گا، والدین سے بھلائی کرو، تمہارے گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا۔ مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 16129، حضرت سیداتنا ریطہ، رے یہ توئیں ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ، یہ جو کچھ کماتی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر خرچ کرتی، ان کے بچوں کی پرورش پر خرچ کرتی۔ ایک دن زوجہ محترمہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، میں جو کچھ کماتی ہوں تم پر، تمہارے بچوں پر صرف کر دیتی ہوں، اور فی سبیل اللہ صدقے کے ثواب سے محروم رہتی ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر اس اجر سے تم محروم رہتی ہو تو تمہیں ہم پر خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ نے یہ مسئلہ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کہ کیا اس کا مجھے ثواب ملے گا جو میں اپنے شوہر پر خرچ کرتی ہوں اور اپنے شوہر کے بچوں پر خرچ کرتی ہوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ضرور ثواب ملے گا، اس لیے تجھے اپنا مال ضرور ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ تو اگر عورت کے پاس مال ہے، اپنے شوہر پر خرچ کرے تو اسے اس کا ثواب ملے گا۔ شوہر کی خدمت کا وصف عورتوں میں عموماً ہوتا ہے، مگر اس بارے میں جو قریش کی عورتیں ہیں یہ ممتاز ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کے اوصاف بیان کیے اور فرمایا،
سب سے اچھی قریش کی عورتیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس سے بہت پیار کرتی ہیں، ان کی خصوصیت ہے، دوسری ماؤں کی نسبت یہ زیادہ پیار کرتی ہیں۔ پھر فرمایا جتنا یہ اپنے شوہر کے مال کا خیال رکھتی ہیں اتنا دوسری عورتیں اپنے شوہر کا خیال نہیں رکھتی۔ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن اپنے شوہروں کی رضامندی اور خوشنودی کا نہایت خیال رکھتی تھیں۔ اس کی ایک جھلک، بہت ہی حسین جھلک، ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفسرہ مفتیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پاک میں نظر آتی ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 48۔ محبوب رب ذوالجلال شہنشاہ خوش خصال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمال طہارت کی وجہ سے مسواک کو بار بار دھلوا لیا کرتے تھے، اور اس پاک خدمت کو ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ادا فرمایا کرتیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت جلد 1 صفحہ 278 پر فرماتے ہیں اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ مسواک دھو کر کی جائے اور استعمال کے دوران بھی دوبارہ دھوئی جائے، یعنی جب شروع کریں اس وقت بھی دھوئیں، مسواک استعمال کرنی ہے تو پہلے دھو لیں اور ایک بار اوپر نیچے استعمال کی پھر دھوئیں، یعنی پھر دوسری بار اپنا استعمال کی پھر دھوئیں، پھر استعمال کریں، پھر دھو کر رکھیں۔ بہرحال مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ مسواک دھو کر کی جائے اور کرنے کے درمیان بھی دوبارہ دھوئی جائے اور دھو کر رکھی جائے۔ نمبر 2، مسواک دوسرے سے دھلوانا بھی جائز ہے۔ نمبر 3، دوسرے کی مسواک کرنا جائز ہے اگر وہ اس سے ناراض نہ ہو۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب شریف برکت کے لیے استعمال کرنا سنت صحابہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تبرکن یہ مسواک کرتی، پھر دھو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی، ورنہ عورتوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ بجائے مسواک انگلی سے دانت صاف کریں، کیونکہ ان کے مسوڑے کمزور ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علی رحمۃ اللہ الکوی اشیعۃ اللمعات جلد 1 صفحہ 612 پر اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، حضور علیہ السلام سے دہن مبارک سے برکت حاصل کرنے کے لیے اور غایت یعنی بہت زیادہ انتہائی محبت کی وجہ سے، اور گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی یہی ہوتا تھا، صرف دھونا مقصود نہ ہوتا تھا۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بخار حاضر ہوا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی مسواک دی دنیا سے پردہ فرمانے سے قبل، تاکہ مائی صاحبہ اسے اپنے دانتوں میں چبا کر نرم کر کے حضور کو دیں۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ صالحین کے آثار و تبرکات سے برکت اور لذت حاصل کرنا جائز بلکہ مستحسن امر ہے۔ ہماری امی جان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اس انداز سے کرتی کہ مسواک کو دھو کر پیش کیا کرتی۔ تو صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن اپنے شوہروں کی خدمت بہت کرتی تھی۔ کیسا ان کو جذبہ تھا، سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم پیش کرتا ہوں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت سیدنا ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جہاد میں شامل نہ ہو سکے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
انہیں حکم دیا کہ اپنی زوجہ سے الگ ہو جاؤ۔ اب یہ شاہی فرمان سن کر ان کی زوجہ محترمہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہلال بالکل بوڑھے شخص ہیں، کوئی خبر گیری کرنے والا نہ ہوگا تو ہلاک ہو جائیں گے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کام کاج ان کا کر دیا کروں۔ پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی نبی امی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اس بات کی تجھے اجازت ہے مگر قربت نہ ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس بات کی طرف تو ان کو میلان بھی نہیں۔ جس روز سے یہ واقعہ پیش آیا ہے آج تک ان کا وقت روتے ہی گزر رہا ہے۔ تو دیکھیں ان صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ اپنے شوہر کی خدمت کا، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ تم ان سے الگ رہو، اور یہ بارگاہ رسالت میں آ کر اجازت لے رہی ہیں کہ اجازت دے دیں، کیونکہ بوڑھے شخص ہیں، کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہلاک نہ ہو جائیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اجازت دیتے ہیں کہ کچھ کام کاج یہ کر دیا کریں۔ تو عورت اپنے خاوند کی خدمت کرے، اس میں علماء نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس میں شوہر کی خدمت کا جواز بھی ملتا ہے۔ کنز الامال کی حدیث پاک کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ حدیث نمبر ہے 45,085۔ فرمایا، عورتوں میں مومنہ عورتوں کی مثال کووں میں سے سفید کوے کی سی ہے، اور جہنم بیوقوفوں کا ٹھکانہ ہے، اور عورتیں بیوقوف ہیں سوائے اس عورت کے جو اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہو اور خاوند کے لیے وضو کا پانی رکھے اور چراغ جلائے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بہنیں جو خاوند والی ہیں، شادی شدہ ہیں، وہ اپنے منصوب کی، اپنے بچوں کے ابو کی خدمت کرتی ہیں، کام کاج کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کنز العمال حدیث نمبر 45,130 کا خلاصہ سنیے۔ فرمایا، اللہ عز و جل اس عورت کو پسند فرماتا ہے جو اپنے شوہر کو خوش کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ عورت پسندیدہ ہے۔ المستدرک للحاکم حدیث نمبر 7418۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب آدمیوں سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر اس کی ماں کا۔ المعجم الکبیر حدیث نمبر 90۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عورت ایمان کا مزہ نہ پائے گی جب تک حق کے شوہر ادا نہ کرے۔ کنز الاموال حدیث نمبر 44,809۔ حضرت سیدنا ابو نعیم علی رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ فرمایا، اے عورتوں خدا سے ڈرو اور شوہر کی رضامندی کی تلاش میں رہو، اس لیے کہ عورت کو اگر معلوم ہوتا کہ شوہر کا کیا حق ہے تو جب تک اس کے پاس کھانا حاضر رہتا یہ کھڑی رہتی۔ یہ بھی فرمایا جامع ترمذی حدیث نمبر 1663، جب کوئی مرد اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے بلائے تو وہ عورت اگرچہ چولہے کے پاس بیٹھی اس کو لازم ہے کہ اٹھ کر شوہر کے پاس چلی جائے۔ جنتی زیور کے صفحہ نمبر 50 پر ہے کہ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ عورت چاہے کتنی بھی ضروری کام میں مشغول ہو مگر شوہر کے بلانے پر سب کاموں کو چھوڑ کر شوہر کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، اے عورتوں، اگر تم اپنے اوپر اپنے شوہروں کے حقوق جانتی تو تم میں سے ہر ایک عورت اپنے شوہر کے چہرے کا غبار
اپنے رخسار سے صاف کرتی. تو شوہروں کے حقوق جانتی تو ایسا کرتی. الزواجر عن اقتراف الکبائر، جہنم میں لے جانے والے اعمال. جلد اول بھی ہے، جلد دوم بھی. یہ جلد دوم کی آپ زیارت کر رہے ہیں. اس میں صاحب زواجر جو اس کتاب کے مصنف ہے وہ لکھتے ہیں اللہ عز و جل سے ڈرنے والی عورت کو چاہیے وہ اللہ عز و جل اور اپنے شوہر کی اطاعت کی کوشش کرے، پوری کوشش کر کے شوہر کی رضا حاصل کرے، کیونکہ وہی اس کی جنت اور دوزخ ہے. اللہ اکبر. کنز العمال حدیث نمبر 45,094. فرمایا عورت سے قیامت کے دن سب سے پہلے سوال نماز کے متعلق ہوگا، پھر شوہر کے متعلق سوال کیا جائے گا اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا. بخاری شریف حدیث نمبر 844. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو، تم سب چرواہے ہو اور تم سب سے اپنے ماتحت چرنے والوں کے متعلق سوال ہوگا. چنانچہ وہ بادشاہ جو لوگوں پر حاکم ہے وہ چرواہا ہے اور اس سے اپنی رعیت رعایا کے متعلق سوال ہوگا، اور مرد اپنے گھر والوں کا چرواہا ہے، اس سے اس کی رعیت یعنی رعایا کے متعلق سوال ہوگا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر اس کی اولاد کی نگران ہے اور وہ اس کے متعلق پوچھی جائے گی. مرد کا غلام اپنے مولا کے مال پر ذمہ دار نگران ہے، وہ اس کے متعلق پوچھا جائے گا. مرآت شرح مشکات جلد 5 صفحہ 200. مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں مرد سے سوال ہوگا کہ تو نے اپنی بیوی بچوں کے شرعی حقوق ادا کیے یا نہیں، جن کا خرچہ تیرے ذمہ تھا انہیں خرچ دیا یا نہیں دیا، اور جن کی تعلیم تجھ پر لازم تھا انہیں تعلیم دی یا نہیں دی. عورت سے سوال ہوگا تو نے اپنے خاوند کی خدمت کی یا نہیں، خاوند کے مال اور اولاد کی خیر خواہی کی یا نہیں. بچوں کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، اس لیے ماں پر لازم ہے ان کی پرورش اور تربیت اچھی کرے. ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی پرہیزگار بنے تاکہ اس کی اولاد حسین جیسی ہونہار ہو رضی اللہ تعالی عنہ. تو صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کے اعلیٰ اوصاف میں سے ہے کہ اپنے خاوند کی خدمت بہت کرتی تھیں صحابیات. صحابی وہ جس نے ایمان کی حالت میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کی اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا. اور اگر ہماری اسلامی بہنیں صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کی سیرت کو اپنائیں، خاتون جنت آقا کی شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار، بچوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ، بچوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ، گھر کا کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ، عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ، شہنشاہ اولیاء شیر خدا مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا بھی خیال رکھیں. اور یہ اسلامی بہن گھر میں پڑی رہے، اسے احساس نہیں کہ شوہر کی خدمت کرے، شوہر کے کپڑے وقت پر دھو کر دے، اور جب اسے ضرورت پیش آئے تو کپڑے پہلے سے تیار ہوں تو اس کے دل میں جگہ پیدا ہو اور گھر امن کا گہوارہ بن جائے، محبت بھرا ماحول بن جائے. تو کاش ہماری اسلامی بہنیں
شوہر کی خدمت میں کوتاہی نہ کریں، تو پھر ان کے لیے اپنے شوہروں کی خدمت گزاری اور شوہروں کی خوشنودی کی برکت سے مردوں کے اعمال کے برابر اجر و ثواب کی بشارت ہے۔ شوہر راضی رہا تو عورت جنت میں جائے گی۔ تو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ شوہر کے جو حقوق ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں، شوہر کی اطاعت بھی کرنی ہے، اور انڈرسٹوڈ ہے، طے شدہ ہے کہ انہی معاملات میں اطاعت کی جائے گی، فرما برداری کی جائے گی، خدمت کی جائے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات کے مطابق ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق جو معاملات ہیں اسی میں عورت اطاعت کرے گی، اسی کے مطابق عورت اپنے شوہر کی خدمت کرے گی۔ غیر شرعی کام اگر شوہر بھی کہے گا تو عورت نے نہیں ماننا۔ اب کون سا کام غیر شرعی ہے تو ہر عورت فیصلہ تھوڑی کر سکتی، تو اس کے لیے مدنی چینل دیکھتی رہیں، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے میں شرکت کرتی رہیں، اس کے لیے دینی مطالعہ کریں اسلامی بہنیں، اس کے لیے دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کریں ضرورتاً۔ جب کوئی ایسا معاملہ ہو کہ آپ کو کنفیوژن ہو کہ اس معاملے میں شوہر کی اطاعت کروں یا نہ کروں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ہم خود فیصلہ نہیں کر سکتے دینی معاملات میں۔ تو جو شوہر کی اطاعت کریں گی سبحان اللہ، یہ ان کا عمل بہت اچھا ہے، دنیا آخرت میں انہیں کفایت کرنے والا ہے۔ اور ایسی اسلامی بہنیں جن کے شوہر معذور ہیں یا معذور ہو گئے، بیمار تھے یا بیمار ہو گئے اور بیچارے اب بیمار ہیں، آپریشن ہو گیا اور اب بیڈ ریسٹ پر پڑے ہوئے ہیں، یا صاحب فراش ہیں، طویل بیماری نے گھیر لیا ہے، تو اگر یہ کوئی گھریلو کام کاج کر کے شوہر پر خرچ کریں تو بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس کے لیے انہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر مسجد میں آئے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس پر ایک دھبا نظر آتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلام کے ہاتھ ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کٹورے میں پانی منگوایا، خود دست مبارک سے اس مبارک کمبل کو دھویا، خشک کیا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ تو شوہر کی خدمت یہ تو صحابیات کا طریقہ ہے۔ اور ہماری امی جان تو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کرتے تو آپ کا سر اقدس بھی دھو دیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے حضرت سیدنا ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ کا جذبہ بھی سنا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ان سے الگ ہو جائیں، تو بارگاہ رسالت میں آ کر درخواست کی کہ بوڑھے ہو گئے ہیں، کوئی خبر گیری نہیں کرے گا، ہلاک نہ ہو جائیں، اجازت دیں کچھ کام کاج ان کا کر دیا کروں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی۔ تو جو اسلامی بہنیں شادی شدہ ہیں انہیں چاہیے کہ شوہر کی خدمت کریں، شوہر کے کام کریں، انشاءاللہ عز و جل اس سے گھر امن کا گہوارہ بنے گا، اور دنیا و آخرت میں اس میں انہیں خیر و برکت حاصل ہوگی۔ دیکھیں کیسی پیاری بات ہماری امی جان نے فرمائی کہ اگر تم اپنے شوہروں کے حقوق کو جانتی تو تم میں سے ہر ایک عورت اپنے شوہر کے چہرے کا غبار اپنے رخسار سے صاف کرتی، اور قیامت کے روز پوچھا بھی جائے گا شوہر کے حق کے بارے میں۔ ہاں، شوہر کو بھی پوچھا جائے گا عورت کے حق کے بارے میں۔ اس کا مطلب نہیں کہ شوہر آزاد ہو گئے، عورت شوہر کی خدمت کرے، اس کے لیے سعادت ہے۔ اور جب کوئی ایسا موقع ہو، عورت بیمار ہو جائے، بچوں کی امی بیمار ہو گئی، تو بچوں کو اگر کھانا پکا کر دے دیا تو کیا ہو گیا؟ اگر بچوں کو ناشتہ کروا دیا، کوئی دودھ گرم کر دیا، کوئی چائے بنا دی تو کیا حرج ہے؟ گھر کے برتن وغیرہ دھو لیے، موقع ہے گھر میں صفائی کر دی، کوئی حرج نہیں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا حبیب کبریا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسا اوقات
ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آٹا بھی گوندھ لیا کرتے تھے، اور بسا اوقات آپ کاشانہ اقدس میں اپنے دستے مبارک سے جھاڑو بھی دے لیا کرتے تھے۔ تو ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اپنے ہی گھر کے کام کرنے میں نخرے کریں، انداز دکھائیں ہم؟ تو عورت مرد کی خدمت کرے، بیوی شوہر کی خدمت کرے، اور جب کوئی بیماری آ جائے، ولادت کا وقت ہے، بیماری کا معاملہ ہے، بچے بیمار ہو گئے، تو عورت کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ اگر شوہر کے سر میں درد ہو تو بیوی اس کا سر دبائے، اور اگر بیوی کے سر میں درد ہو تو کون سر دبائے گا اس کا؟ کیا حرج ہے اس میں؟ جان نہیں ہے، بوتے یہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اگر ایسا کیا جائے تو کیا حرج ہے؟ جب شوہر کو ضرورت ہو تو بیوی پانی پیش کرے، کوئی ایسا موقع آئے کہ شوہر بھی بیوی کو پانی پیش کر دے، کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ ثواب ملے گا، قطرے قطرے پر اجر ملے گا اللہ کی رحمت سے۔ یہ کوئی کنیز نہیں ہے، لونڈی نہیں ہے، زوجہ ہے، سارے کام یہ کرے۔ جب ضرورت پڑے تو شوہر کو بھی عورت کے کام میں ہاتھ بٹانا چاہیے، اور اس میں کسرے شان نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کی رضا پر نظر رکھنی چاہیے۔ دیکھیں کیا ارشاد ہو رہا ہے، پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 228، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت مبارکہ کی وجہ سے میں اپنی بیوی کی خاطر اسی طرح سنورتا ہوں جس طرح وہ میرے لیے سنورتی ہے۔ اور بعض علماء رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، مرد پر لازم ہے کہ عورت کے حقوق اور ضروریات پوری کرے، اور عورت پر بھی اس کی فرما برداری اور تابعداری کرنا واجب ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ہمارا مولا تعالی فرماتا ہے، یہ پارہ 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 19، ترجمہ کنز ایمان، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ اس کے تحت امام زجاج لکھتے ہیں، اس سے مراد خرچہ، گھر میں انصاف اور گفتگو میں نرمی ہے۔ تو شوہر کیا کرے؟ گھر میں خرچہ دے، نہ نفقہ دے، انصاف سے کام لے، گفتگو میں نرمی کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھلائی کرنے کے تعلق سے فرمایا، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو کیونکہ وہ تمہارے ہاں قیدی ہیں۔ فرمایا کمزور غلاموں اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تو عورت سے مرد کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا مرد سے عورت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ تو عورت شوہر کی خدمت کرے، اس کے لیے سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کے صدقے میں ہماری اسلامی بہنوں کو توفیق دے جو شادی شدہ ہیں، رضائے الہی کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ گھر میں مدنی ماحول بنے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جن کے درجے کی ہے کیا بات، صحابیات کے
صحابیات کے اعلیٰ